نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات مكانا مرصادا صدق الله العظيم.
مدینے چلا چل مدینے کے عاشق مدینے چلا چل مدینے کے رستے میں کعبے ملیں مدینے کے رستے میں کعبے نہ کہو نہ پوچھو میرے دل کو دیکھو نہ کہو نہ پوچھو میرے دل کو دیکھو فضاؤں میں دل کی مدینے فضاؤں میں دل کی مدینے ملیں گے نہ کر فکر اے دل وہ کیسے ملیں گے عنایت کریں گے کرم سے ملیں گے اجڑے ہوئے دیار کو عرش برین بنائے تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش برین بنائے تو ان پہ فدا ہے دل میرا ان پہ فدا ہے دل میرا ناظر سے دل میں آئے تو ان پہ فدا ہے دل میرا ان پہ فدا ہے دل میرا ناظر سے دل میں آئے تو چہرہ پاک سے آپ ذرا اٹھائے تو چہرہ پاک سے آپ ذرا اٹھائے تو اس نے خدا نما کی شان اس نے خدا نما کی شان شان خدا دکھائے تو اس نے خدا نما کی شان شان خدا دکھائے تو رنج جس کی نہ ہو کہیں دوا رنج میں مبتلا جس کی نہ ہو کہیں دوا دیکھے وہ شام کے دریا دیکھے وہ شام کے دریا آپ کے در پہ آئے تو دیکھے وہ شام کے دریا آپ کے در پہ آئے تو کرنے کو جانا تو دل فدا روزہ پاک پر شاہ کرنے کو جانا تو دل فدا روزہ پاک پر شاہ پہنچے نہیں میں بے نوا پہنچے گی سارے مصطفیٰ آپ
پر شاہ کرنے کو جانو دل فدا روزہ پاک پر شاہ پہنچے نبی میں بے نوا پہنچے نثار مصطفیٰ آپ اگر بلائیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش شرعی بنائیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میرا تو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وإزهادنا على دينك على طاعتك آمین اللہم آمین یا رب۔ جب کوئی دعا کی جائے تو اس پر آمین کہا، میرے دعا کہنے سے کیا ہے، آپ کی آمین سے کام بن جاتا ہے۔ اس میں نے کہا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، اے دلوں کے مسخر کرنے والے، ثبت قلوبنا وإذعاننا علی دینک علی طاعتک، پھیر دے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو اپنی اطاعت اور اپنے دین کی۔ تو آمین کہنا چاہیے نا، ہم تو سب اسی کے متلاشی ہیں۔ اور بنیادی مقصد بھی فیضان نثاریہ کا یہی ہے، کوئی رسم یا روایات یا رواج آج جس ہستی کا عرس ہے وہ اپنی ذات میں پوشیدہ، بہت سے نے پہچانا اور بہت زیادہ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید فرمان حمید سے جو آیت خطبے میں تلاوت کی، اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر دیتا ہے اور اپنے در کی رسائی عطا کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے اور رسائی عطا کرتا ہے۔
اور یہیں سے میرا موضوع شروع ہو گیا. اب اس کے لیے تمہید بان، اور اس پوری تمہید میں حضرت کا کردار ہوگا، کیونکہ میں روایتی تقریروں کا قائل نہیں، جو لکھی پڑھی تقریر ہے اسی طرح سے میں روایتی تقریر ہوں. میں حقیقت سے آپ لوگوں کو روشناس کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے نقطے لیتے جائیں، آخر میں انشاءاللہ جو خلاصہ بیان کروں گا پورا حضرت کا کریکٹر سامنے کھڑا ہوگا. تو بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ کس کے؟ تمہارے اور میرے اندر. القرآن قرآن کا بیان ہے، تم دیکھو تو صحیح، میں تو تمہارے اندر ہوں. آج افسوس کہ باہر کی آنکھیں بند ہیں تو اندر کی بھی آنکھیں بند ہیں، جبکہ رب تو بندہ مومن کے اندر ہے، بس دیکھنے کی دیر ہے. دیکھ لیا تو پھر کسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑے گی تو صرف بس میرے اللہ کے لیے پڑے گی. اگر چیز کو سمجھے، حدیث قدسی بیان کر گیا، کنت کنزا مخفیا فاحب بت ان اعرف فخلقت الخلق لك عرفا. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میں تمہارے اندر ہوں اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو تخلیق کر لیا، خلق کو تخلیق کر لیا. اللہ. اس حدیث قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس ذات باری تعالیٰ کی پہچان ہے جس نے اسے تخلیق کیا. اللہ کو یہ بات واضح ہو گئی، اور یہاں یہ پہچان معرفت بن گئی. آج بڑی بڑی خانقاہیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، اور معرفت سے نام ہے. تو خانقاہ کا فائدہ کیا ہے؟ آج جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، لوگ ایک ہی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور معیار انہوں نے وہ بنا لیا ہے کہ یہ تھوڑا کم اچھا ہے، یہ تھوڑا زیادہ اچھا ہے، یہ تھوڑا کم برا ہے، یہ تھوڑا زیادہ برا ہے. اسی میں انتخاب کرتے چلے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج میں حقیقت کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ذرا تحمل سے سنیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہے؟ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی پہچان کا طریقہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کیا فرمایا سرکار نے؟ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے جو بیان کی پہلے، اور اللہ کی پہچان کا طریقہ بھی حدیث ہے. لیکن ہم نے تو حدیث چھوڑ دی ہے، ہم نے تو قرآن چھوڑ دیا ہے نا. ہم تو اپنے نفس سے اپنا صراط مستقیم سیٹ کر کے چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی اور یہ ظالم، یہ گنڈے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے ہم پر مسلط. دیکھو میں کھل کے یوں بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوں. آپ کو سوچنا چاہیے. اب جو میں نے یہ معاملات پیش کیے، پہلی حدیث میں اللہ پاک اپنی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. اس نے کیوں مخلوق کو بنایا؟ ہم نے کیوں بنایا مخلوق کو؟ بھائی ہم کو آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کھانے کے لیے، پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے، دنیا پر ظلم کرنے کے لیے. اس لیے پیدا کیا؟ اپنی معرفت کو. اور اسی بابت پوچھا جائے گا. پورا دین رب کی معرفت ہے، پورا دین رب کی معرفت ہے. اس پہچان کی ضرورت اللہ پاک کو تھی. اس نے مخلوق بنائی، زمین، چرند، پرند، جن، ملائکہ، جانور، اور سب سے آخر ہے پتل آدم، جن کی ہم اولاد ہیں. ان کو تخلیق کیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آدم علیہ السلام کو بھی صورت ہی، یعنی جیسی صورت اس نے چاہی ویسی صورت میں. میں یہی ترجمہ کر دوں گا، اور اس سے ہٹ کر اگر لفظی کر دوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اسی مناسبت کا ترجمہ جو میں خود سمجھتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو جیسی صورت میں چاہا ویسی صورت میں تخلیق کیا، پیدا کیا، اور اس آدم میں اپنی روح کو ڈالا. تو بغیر پتلا آدم اور بغیر روح کے کوئی ولی ہے؟ بتاؤ. تو آج جس ہستی کا عرص ہے تو بیان بھی اسی مطابقت سے ہونا چاہیے. اب کوئی پہچانے نہ پہچانے ہوا ہے، جس کی جہاں تک پہنچ ہو، اسی پورے بیان میں ان کی شخصیت سمجھ جائیں گے. میں یہ نہیں بتاؤں گا وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، چپل کیسی پہنتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. کپڑے پہننے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، چپلیں پہننے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، چلنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفِخْتُ فِي رُوحِي فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے رب تعالیٰ؟ جب اس کو یعنی صورت انسانیہ میں درست کر لوں گے آدم علیہ السلام کے پتلے کو، اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی اپنی روح یا اس میں سے کوئی کھول دو تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. سجدہ کس دو؟ اب یہ یہاں ایک اور دلیل دے دوں کہ جو بت پرست ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو پتلے کو سجدہ کرتے ہیں. تو پتلے کو سجدہ نہیں کروایا آدم علیہ السلام کے. نفخت فی روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ اپنی روح ڈالنے کے بعد کیوں کروایا؟ اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کا سجدہ شرک ہو گیا، اور روح ڈالنے کے بعد کا سجدہ تعظیم بھی ہو گئی اور حکم کی اطاعت بھی ہو گئی. تو لوگوں ہم اس رب کی حکم کی اطاعت کے لیے اس دنیا میں آئے اور پھر مختلف مقامات پائے. کوئی کتب بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی ولی بن گیا. ویسے تو ہر مومن ہی ولی ہے. اللہ اکبر. سجدہ دراصل پتلہ آدم کو نہیں رب کو تھا. بس رب نے اس کے اندر چھپ کر سجدہ کروایا، اس پردے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور یہ سجدہ کروایا. سنیں، اور میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ لمحہ مارا ہے نا. اور ہم تو شہرت سے بھی نزدیک ہیں، سورہ قاف. اور ہم تو شہرت سے بھی نزدیک ہیں. نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. تم سب بندہ مومن ہو، پہچانو تو اپنے آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ترجمہ حدیث کا، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اتنی وسعت ہے، عرش سے بڑھا دیا کہ مومن کے قلب میں اتنی وسعت ہے کہ جو نہ زمین میں سما سکے نہ آسمانوں میں سما سکے، وہ مومن کے قلب میں آتا ہے. لیکن اس قلب کو دیکھنے کی کوشش کی کبھی؟ اس قلب کو جاننے کی کوشش کی؟ آرے نثار الحق کے نعرے سب لگاتے ہیں، آرے نثار الحق کو پہچاننے کی کوشش کی. اے کاش کہ ان کی صحبت سے کچھ لے کے اپنی ذات کو تبدیل کر دیتے. اے کاش تو کایا ہی پلٹ جاتے. بات سمجھنے کی ہے. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے،
میرا بندہ کس کا؟ کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے. میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی فرض تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے, واجب بھی ہر صورت میں ادا کرنا ہے, اس کے بعد ایکسٹرا یعنی رات کے کچھ حصے میں, قلیل حصے میں تھوڑا سا رکھ کے اٹھو, چاہے 2 رکعت پڑھ لو, چاہے 2 آیات ہی قرآن کی پڑھ لو, پوری صورت نہیں پڑھ سکتے. تو جب وہ تو میں کیا کرتا ہوں, اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو اس کی میری مرضی اس کی مرضی اور اس کی مرضی میری مرضی ہو جاتی ہے. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, پار کی سارولا, کہ جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. اس وقت صاحب عرض کی ادوار سے ہے تو صاحب عرض کا کردار دیکھتے چلے جائیے, صاحب عرض کا کردار دیکھتے چلے جائیے اور خود بخود فیصلہ کرتے چلے جائیے کہ وہ کیا کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں. فیصلہ ہو جائے گا. زندگی میں تبدیلی ایسے ہی آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. نہ کہ وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے, نہ برائی کی طرف جاتی ہے. اکابر اولیاء اللہ رب سے کہنے والی اللہ, یہ بندہ تیرا گنہگار ہے, خطاکار ہے, سیاکار ہے, پر نگاہ کا حرام ہے. کیوں؟ جب نگاہ دیکھے گی تو ذہن میں انڈیکیشن دے گی اور پھر دل میں وسوسہ, نفس میں وسوسہ آئے گا. وہ دل کو کہے گا, دل کا اثر دماغ پر ہوگا اور دماغ سے اعضاء حرکت میں آئیں گے اور گناہ سرزد ہو جائیں گے. تو جب یہ نظر ہی نہیں دیکھے گی, جب یہ نظر وہ بن جائے گی کہ اللہ محبت کرنے لگے گا اپنے بندے سے, تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, تو پھر کیا ایسا کام ہوگا؟ تو یہی تو تھا رسالت سے دیکھی, اور کیا تھا؟ یہی تو تھا. ان کا سننا اسی میں تھا, ان کا دیکھنا اسی میں تھا, ان کا کلام کرنا اسی میں تھا کہ جب بھی کلام کیا رشد و ہدایت کی بات کی, کوئی عام گفتگو میں بھی اور رشد و ہدایت کی بات کرتے تھے, نیکی کی طرف بلاتے تھے. اللہ اکبر. جب وہ چلتا ہے تو میں اس کو پیر بن جاتا ہوں, جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اور پھر میں اسے جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں. اگر وہ بخشش چاہے تو اسے بخش دیتا ہوں, اور جب میری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. کون کون پناہ میں آنا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے ہم آنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے والی باتیں بھی تو سمجھو نا. پناہ میں آنے کے لیے وہ باتیں چاہیے. جب وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پناہ میں خود ہی آ جاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں بخش دیتا ہوں اور پناہ دیتا ہے. فتح الباری حدیث, چھپے ہوئے خزانے سے لے کر, جب اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا, ایک گوہر کی مانند تھا, وہاں سے لے کر اللہ اکبر تخلیق کے سفر تک. کس کی تخلیق؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سفر تک. مقصد کیا تھا؟ بتاؤ کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد, رب کی پہچان ہو, رب کی پہچان ہو, میں پہچانا جاؤں. آج ہم نے اس کو بارہ تھا. ہمارے بہن کو گمان بھی نہیں آتا کہ ہمارا رب کون ہے. رات کو سو کے صبح اٹھ جاتے ہیں, مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. آدھی موت ہے بھائی نیند, لیکن یہ کس نے کیا؟ سورج نکل, ہاں سورج تو مشرق اللہ نکالتا ہے. کبھی اور کیا؟ وہ اللہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. صرف ابراہیم علیہ السلام کی مثال دوں گا. آج ان کا مقام دیکھو کہ حضور علیہ السلام کی جد اعلیٰ ہیں, اپنے محبوب کا جد اعلیٰ بنا دیا رب نے. واضح مسئلہ یہ ہے لوگوں, اگر نثار الحق صدیقی سے محبت رکھتے ہو تو نثار الحق صدیقی کے کریکٹر پر غور کرو, ان کے کردار پر غور کرو,
کہیں جھول نہیں ملے گا، کہیں بھی جھول نہیں ملے گا. ہر اعتبار سے ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہماری فکر الگ ہو سکتی ہے، لیکن کردار تو آنا ہوتا ہے. دیکھو کریکٹر بلڈنگ کا ایک طریقہ بتا دو، بہت آسان طریقہ. سب سے پہلے چیزوں کو پڑھنا آنا چاہیے. ابھی کہہ رہے ہیں چیزوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تحریر کا پڑھنا کیا ہے؟ جو بھی وہ عربی اردو انگلش یا جو زبان پڑھنا جانتا ہے وہ تحریر پڑھ لے گا. اصل چیز یہ ہے چیزوں کو پڑھنا آنا چاہیے کہ اگر ایک دیوار دیکھ رہے ہو تو اس کا مقصد اور اس کی تخلیق سمجھ میں آنی چاہیے. ایک پہاڑ دیکھ رہے ہو تو اس کی پیدائش کا مقصد اور اس کی تخلیق اور اس کا خالق سمجھ میں آنا چاہیے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں لے لو. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. ہم زندوں سے بولتے اور مردوں سے زندے نکالتے ہیں. اب اس کی تخلیق اس کا غور کیسے کرو؟ اس کی مثال دیتا ہوں. تخرج الحی من المیت، انڈا اڑتا ہے زندہ مرغی نکال کے. یہ تو زندہ دنیا میں دکھانے کے لیے. اب بھی تم اپنے رب کو نہیں پہچانو گے. اگر پہچانو گے تو نثار الحق کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. نہیں پہچانو گے تو اسی طرح سے برباد رہو گے جس طرح سے لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. حقیقت سے ناشنا. اب اسی کی مثال مردے سے زندہ، زندے سے مردہ کیسے نکلے گا؟ تخرج المیت من الحی اور تخرج المیت من الحی. تخرج الحی اور تخرج المیت. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت. ہم نے زندہ مردے سے نکالا و تخرج المیت من الحی، یعنی مرغی سے انڈا اور انڈے میں سے زندہ مرغی نکالی. یہ زندہ نکالنے کی مثال ہمیں اس دنیا میں دکھائی. تو جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جس سے ہم نے کبوتر کی طرح آنکھ بند کی ہوئی ہے کہ بلی نہیں کھائے گی. بلی کا کام تو کھانا ہے، وہ کھا جائے گی چاہے آنکھ کھلی رکھو چاہے بند رکھو. ہاں اگر پرواز میں طاقت ہے تو وہ پھر تم تک نہیں پہنچ سکتی. اور وہ پرواز اس خالق کی پہچان سے. اور خالق تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا. اور اپنے اندر دیکھنے سیکھنے کے لیے نیتران لوگ جیسوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. ان کی زندگی سے سبق لینا پڑے گا. اللہ اکبر. اب بات آتی ہے یہاں تصوف کی. بات آتی ہے تصوف کی. اب کیا سمجھتے ہیں تصوف؟ یہ رسومات کا نام ہے جو میاں جمع ہو گئے رسم ادا کر رہے ہیں، سال ہو گیا تو روز منا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تھیم ہے اور بیان مجھے مختصر کرنا پڑ جائے گا ورنہ یہ 2 گھنٹے کا بیان ہے، لیکن ایک ایک بات کھول کے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اتنا لمبا نہیں کروں گا، بات سمجھا کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تصوف چند ظاہری رسومات کی ادائیگی یا کثرت وظائف کا نام نہیں ہے. یہی تو ہمارے یہاں خرابی ہے لوگوں میں. سمجھتے ہیں لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے کا نام تصوف ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی رسومات ایسا عرس کی رسم ادا کر لی، کیا ہوا ایک محفل میلاد کرا دی، نعت خوانی کی محفل کرا دی، یہی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہی تو دھوکہ ہے. اسی میں تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور پوری قوموں کو سر کے بجائے پیروں کی طرف سے جھمکایا جا رہا ہے. ہاں اس کو میں پیر سے جھومتے ہیں نا تو محفلوں میں بھی تو پیر سے جھوم رہے ہوتے ہیں. یہی سے شروع ہوتا ہے. اصل میں وہی تو دماغ کے اندر آتا ہے. سرور تو دماغ میں ہوتا ہے، اس میں پیر نہیں ہلتے، دماغ وہ بڑا ہوتا ہے. حقیقت بات سمجھیں. تو یہ آپ کو بیوقوف بنا دیا گیا ہے. کبھی بھی رسالہ ملت نے اس کی تائید نہیں کی. ہمیشہ حق کی بات بتائی اور اس کی مخالفت کی اور وہ راستہ دکھایا جو صراط مستقیم. اب بات آئی صوفی کی. تو صوفی کون ہے؟ جو چٹیا رکھی وہ صوفی ہے. جو رنگ برنگے کپڑے پہن لے وہ صوفی ہے. جو مسکارا بھی لگا لے اور پٹکا بھی لگا لے اور بولیا بھی بنا لے وہ صوفی ہے.
بتاؤ مجھے. آج دنیا دیوانی ہے. صوفی وہ ہے جو ظاہری شریعت پر عمل پیرا ہو کر علم باطن حاصل. شریعت ظاہری جو ہے اس پر عمل پیرا ہو کر علم باطن. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو صوفی بنتا ہے. خالی داڑھی رکھ لینے سے، خوشبو والا پان چبا لینے سے، آنکھوں میں سرما لگا لینے سے، اونچی ٹوپی لگا لینے سے، جبہ کپا پہن لینے سے کوئی صوفی نہیں بنتا. صرف ڈرامہ کا حوصلہ ہوتا ہی ہوتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیے نثار صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کبھی ایسا کردار ادا کرتے ہوئے؟ ان کی ذات تو آپ کے سامنے ہے نا، اتنی پرانی بات تو نہیں ہے. اگر بہت چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے نہ دیکھا ہو تو ان کو سمجھائیں. آپ تو سب جانتے ہیں نا. یہ کریکٹر ہے. اللہ اکبر. آئیے ہمارے اس دور کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ چند ظاہری رسومات کی ادائیگی کو تصوف قرار دے دیا. ظاہری رسومات کوئی قوالی نہیں کرنے لگا. کوئی بولے کیا ہوا؟ یہ تصوف. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بعض نے کثرت وظائف کو تصوف قرار دے دیا. بہت زیادہ وظیفے پڑھتے ہیں، یعنی لمبی تصویر لے کے بیٹھا ہوا ہے، 5,000 درود پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب کردار کی بات آئے تو کسی پیمانے پر کردار نہیں. ایسے لوگ بھی دیکھیں. تو پھر کیا ہے اس کا مقصد؟ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا تمہارے پاس وہ بنیادی علم نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور بنیادی علم شریعت کا علم ہے. یہ بات یاد رکھو. اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. بنیادی علم شریعت کا علم ہے. کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو شریعت سمجھانے کی، اسی لیے اس پر زیادہ زور دیتا ہوں. اور بعض لوگ تصوف کو شریعت سے خارج اور متصادم سمجھتے ہیں. شریعت کو تصوف سے علیحدہ اور اس کے مد مقابل سمجھتے ہیں. شاہد ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. اور تصوف سے بہت سے لوگ دور رہتے ہیں. یہی دیکھ کے، ان کی یہی حرکتیں دیکھ کے جو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، لوگ تصوف سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. جبکہ شریعت احکام تکلفیہ یعنی معرفت فی النفس، جس میں اعمال ظاہر اور باطن دونوں شامل ہیں. تصوف اس چیز کا نام ہے. ابھی اس کی تعریف بتاؤں گا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہم ان کے پیرے مار ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کا پہچاننا اور ان کا جاننے کا نام فقہ ہے. نفس انسان کی ذات ہے، اس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جاننے کا نام فقہ جسے کہتے ہیں وہ ہے، جس میں علم ظاہر اور علم باطن دونوں شامل ہیں. علم ظاہر شریعت، علم باطن طریقت، یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بات دراصل یہ ہے، اصطلاح میں شریعت کا متعلق اعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا. جو ہم ظاہر جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ فقہ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. زکات دینے کا ایک نصاب بتا دیا، فقہ کے اعتبار سے بتا دیا. روزے کا ایک طریقہ وہ سب بتا دیا، فقہ کے اعتبار سے بتا دیا. یعنی کہ جو مسائل بتائے جاتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں نکال کر انسان کی زندگی کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اس کا نام فقہ. آج لوگ اس کو اور تصوف کو الگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور تصوف یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی طریقت کو تصوف کہا جاتا ہے. اس طرح وہ اصطلاحات وجود میں آئی، فقہ اور دوسری تصوف. دو اصطلاحات وجود میں آئی، ایک فقہ ایک تصوف. اللہ اکبر. امر مسلمہ ہے کہ باطنی اعمال کی اصلاح اور درستگی سے قلب میں جلا اور صفا پیدا ہو. باطنی اعمال جب درست ہوں گے آدمی کا تو یقیناً دل میں روشنی پیدا ہوگی،
اور اس کی صفائی ہو. باطنی اعمال سے مراد ایک شخص گالی بک رہا ہے، بکے چلا جا رہا ہے، تو کیا اس کی تلاوت ہے یا دل کو؟ نہیں. تو جب وہ باطنی اعمال درست ہو جائیں گے تو اس کا دل بھی درست ہو جائے گا. کبھی نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا فحش کلامی کرتے ہوئے، ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ نہیں سنا نا، جبھی تو ولی بنے ہو. اللہ اکبر. تو چیزیں سمجھنی چاہیے. یعنی جو معاملات اور اللہ اور بندے کے درمیان میں ہیں یا کائنات کے رموز ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں اس پر جو ان دو چیزوں کو ملا کے چلتا ہے. تو اس شخص کو جس پر منکشف ہوتے ہیں اسے صاحب انکشاف یعنی صاحب کشف کہا جاتا ہے. اس کے لیے تزکیہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو عارف بھی کہا جاتا ہے. اور انکشاف کو معرفت بھی کہتے ہیں. یہ آسان سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ مزید آسان کرو. آ رہا ہے سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. بات سمجھ میں آنی چاہیے. معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر نہ آدمی فقہ سمجھ سکتا ہے، نہ اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اور اہل طریقت کی محفل ہے یہ. اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شریعت پہلے ہے بعد میں طریقت ہے. تو طریقت کے اندر شریعت کو بخود آ گئی. جو اس سے ہٹ کر بات کرے وہ پہلے درجے کا جاہل ہے. اب شریعت سے معرفت تک کا جو سفر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس سفر کو کہتے ہیں سلوک. 100 درجے ہیں رائے سلوک. اللہ اکبر. اسی طرح جب کوئی شیخ طریقت، اللہ اکبر، جب کوئی شیخ طریقت بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ تصوف سیکھتا ہے. یعنی شیخ طریقت کے بتلائے ہوئے طریقے پر جب چلتا ہے تو قاری نثار الحق کے بتلائے ہوئے طریقے پہ کتنے لوگ چل رہے ہیں یا کتنے چلے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ. سب ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں نا، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پہ کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف سیکھتا ہے. اور ہم نے تو قاری صاحب سے دیکھ دیکھ کر بہت سیکھا ہے. کلام کرنا تو دور کی بات، صرف ان کی ادائیں، ان کے ایکٹس، ان کا کلام سن کر اور دیکھ کر اپنی پوری زندگی تبدیل کی. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. اس لیے پر اب کوئی نہ مانے، کوئی نابینا آنکھ رکھتے ہوئے بھی ہو جائے تو الگ بات ہے. ہم نے تو سیکھا ہے وہیں سے، اسی طرح سے. اور کہا جاتا ہے، اچھا بات دراصل یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے آدمی صوفی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تزکیہ باطن کرنے والے کو بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ راہ سلوک کی منازل پر چڑھنے کے لیے ان سب چیزوں کے ساتھ، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد لازم ہے. کیوں؟ یہ دونوں ہی تو رب کا حکم ہے. ہم اس کی تخصیص کیوں کر دیتے ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد در حقیقت دونوں رب کا حکم ہے، اور دونوں کا ماننا اطاعت اور عبادت. اور خالصتاً عبادت ایک مرکزہ طریقہ ہے. اطاعت دراصل عبادت ہی ہے. اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانا بھی عبادت ہے، حلال طریقے سے، جیسے قاری نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کمائی. اتنے بڑے عہدے پر ہو کر بھی دیکھو کیسے کر کرتے، کیسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ آج صاحب عرض کا تو بیان بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے. اب راہ سلوک پر چڑھ کے جو لوگ رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں انہیں ہی ولی کہا جاتا ہے. اب ولی کی بھی تعریف کر دوں. ولی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ولی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک زبر والے، ایک زیر والے. اب سب پریشان ہو گئے ہوں گے، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا ہے یہ زبر والے زیر والے.
کہا یہ لڑکی کا ولی کون ہے جو اس کا نکاح کر دے؟ تو کیا وہ ولی اللہ ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب دوسرا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، پہلا سمجھا دیا میں نے، دوسرا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا اگر سمجھنا چاہیں۔ اللہ اکبر۔ ولایت کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ ایمان کامل یقین کا نام ہے، اس کے مدارج گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ ایمان کے مدارج، ایمان تو مستحکم اور مسلم ہے، اس کے مدارج گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بات حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان کے مدارج گھٹتے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کامل ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے معاملات پر اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ لیکن جب دنیاوی زندگی میں آتے ہیں، بندوں کے معاملات آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایمان کے مدارج کم ہو جاتے ہیں۔ کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں ایسی باتیں، تو ایمان کے مدارج کم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ تقویٰ ہے دوسری چیز، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کیا پانچ سے روشی کر لینے کا نام ہے؟ مغزی گلا کر لینے کا نام ہے؟ امامہ لگا لینے کا نام ہے؟ موٹے پیٹ کا نام ہے؟ پوچھ رہا ہوں سب، موٹی گردن کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے خوف کا نام ہے تقویٰ۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو ہدایت دے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کو۔ ورنہ انگریز بھی پڑھتا ہے، ہندو بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، بدھ مت بھی پڑھتا ہے، سائنٹسٹ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو خوف رکھ کے پڑھتا ہے۔ یہ سولر سسٹم جس نے ایجاد کیا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا ہے سولر سسٹم، تو اس میں قرآن کی 25ویں سے پاری سورۃ طٰہٰ کی آیت ہو جائے، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ میں نے یہ آیت پڑھ کے جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ جب توانائی سے خارج ہوتی ہے اس سے، تو پھر ہم اسے سیو بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے تجربہ کیا، دیکھو اس نے اتنی سی معرفت حاصل کی، کہاں پہنچ گیا، اور تم معرفت اپنی حاصل کر لو اور اب تک پہنچ جاؤ گا۔ اور یہی معرفت تو نثار الحق دلانا چاہتے تھے، اور ابھی بھی یقیناً چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات دراصل یہ ہے، ایمان اور تقویٰ جس درجے کا ہوگا اسی مرتبے کی ولایت بھی ہوگی۔ اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقویٰ، جو درست عقائد، سن لو درست عقائد، عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقائد درست نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، زکات بھی بیکار ہے، کار خیر بھی بیکار ہے، بندوں کے حقوق کی ادا کرنا بیکار ہے، ماں باپ کی خدمت بھی بیکار ہے، سب بیکار ہے اگر بنیادی عقیدہ درست ہے۔ ہاں، بنیادی عقیدے میں اگر کوئی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، ان کو انسان بنیادی عقیدہ سمجھنے لگے تو اس کی پہلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اسی سبب سے لوگ منتشر ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اور پھر الگ الگ جماعت بنا کے اس کی سربراہی کرتے ہیں، اس جماعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی نشانی رسول اللہ نے بتائی ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہوگی اور ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے اصحاب کا ہے، وہی اللہ کے قریبی ہوگا۔ اب اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقویٰ اور درست عقائد، فرائض، اعمال کی بجاوری اور اعمال حسنہ سے حاصل ہوتا ہے تو ادنا درجے کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ عام آدمی جو ہر مومن کو حاصل ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ بندہ مومن کا قلب اللہ کا، معرفت تو ہے، دوستی تو ہوگی، اور جس کو اس ولایت کو کیا کہتے ہیں؟
ولایت تامہ، تیری دوڑتا نیم اور ہے، ولایت تامہ کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی اور تزکیہ باطن، یعنی باطن سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں تو بڑے اچھے اچھے اوپر اوپر راما راما اندر اندر اسائی کے کام، سمجھ لیں میری بات؟ اوپر تو کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ بڑے اچھے ہیں، اور پیچھے کہہ رہے ہیں یار جڑ کاٹوں گا یاد کرے، ایسا ہے؟ بہن بھائی کی دشمن، بھائی بہن کا دشمن، رشتوں میں لڑاڑے، محلے میں لڑاڑے، دوستی میں لڑاڑے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ ساری لڑاڑیں پیدا ہوں گی تو پھر اس کو اس ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ بظاہر تقویٰ بھی دکھائے، سب کچھ دکھائے، لیکن اس کا باطن صاف نہیں ہوگا تو اس پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جس کا باطن صاف ہو گیا تو یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، جیسے نثار اور صدیق فائز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس درجے پر فائز دیگر اولیاء جن کا کریکٹر ایسا رہا ہے، اس درجے پر وہ فائز رہے، یہ ولایت خاصہ کہلاتی ہے، بہت خاص قسم کی ولایت، اور وہ ایمان کامل اور تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ظاہری شیخ طریقت علوم کی تحصیل کے لیے، ظاہری شیخ طریقت علوم کی تحصیل کے لیے یعنی علوم کے وصول کے لیے اپنے مریدین محبین کے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، استاد کے بغیر کیسے سیکھے گا؟ اسی طرح باطن کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی استاد ضروری ہے، بغیر استاد کے آسان نہیں، ناممکن تو نہیں کہوں گا۔ اصطلاحات تصوف کے مطابق ولایت دو طرح کی ہے، ایک واو پر زبر ہے اور دوسری واو پر زیر ہے۔ دونوں ولایتوں کے اوصاف مختلف ہیں، دونوں کے اوصاف مختلف ہیں۔ آج ولایت پہ ختم ہو جائے گا، مگر جو بھی صوفی زبر والی ولایت کا حامل ہوتا ہے اس پر زیر سے شروع ہونے والی ولایت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، یعنی زبر والی زیر والی سے وہ اس کے اندر کوئی بخود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی ولایت کے حاصل صوفی ہی زیر والی ولایت کے اہل قرار پاتے ہیں۔ جس ولایت پر زبر ہوتا ہے اس کا مفہوم صوفی کا اپنی ذات اور صفات کو فنا کر کے باقی باللہ ہو جاتا۔ اب یہاں پر ایک بات حضرت کی بتا، حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضرت راہ سلوک کی طرف آپ کی رغبت کب ہوئی؟ حضرت نے فرمایا 17 برس کی عمر میں، 17 برس کی عمر میں اچانک اس طرف دیکھا تو آپ ایک پیر صاحب کی صحبت میں جا کر بیٹھنے لگے۔ جب آپ کے دادا کو خبر ہوئی، آپ کے دادا بھی پیر ہیں لیکن مرید نہیں بناتے تھے، کہا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سب کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، ایک ہی مرید بنایا تھا بس، وہ بھی بڑا چاہنے والا تھا، تو حضرت کو منع کیا آپ کے دادا نے، کہا نہیں، خالی ہو، بالکل ہو، غلط چلا جا رہے ہو، بالکل خالی ہو۔ پھر حضرت پیر ابراہیم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیٹھے اور ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنے لگے، بہت اعلیٰ بھائی کے روزے، لیکن وہ فنا فی اللہ کے اس مقام پر تھے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ ہر وقت ذات الہی میں محو کرتے ہیں۔ یعنی نقشبندی سلسلہ کہتے ہیں قاری محمد صاحب صدیق رحمۃ اللہ، تو وہ ہر وقت مستغرق رہتے تھے رب کی ذات میں، اور تربیت کے لیے تو پیر وہ ہونا چاہیے جو رہنمائی کرتا رہے۔ پھر آپ مفتی مظفر حسین بدائمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیٹھے جہاں سے آپ کو خلافت ہے، جہاں سے وہ مجذوبیت کی کیفیت میں تھے،
میر ابراہیم نقشبندی رحمۃ اللہ جذب کے مقام کو پہنچ گئے، اسی لیے کہتے ہیں سالک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ راہ ہدایت دکھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بات آپ کو سمجھا دو ساری صاف صاف کھل کر، دونوں عالم میں انتہائی مقام اور قرب اللہ ہے، وہ خاص محبت ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان قائم ہوئی ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ دونوں طریقے اختیار کریں، شریعت اور طریقت۔ اللہ اکبر۔ جب اس ولایت کا حامل صوفی اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو وہی ایک ولایت بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود واصل ہو کر دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدمت خلق پر ولایت خدمت خلق پر معمور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت نے کہا مجھ سے ایک بات کہی یاد ہے، کہلے اب جان بھی چھوڑ دو، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کہلے اتنی عمر ہو گئی میری، ابھی بھی گھیرے رہتے ہو مجھے، اب تو چھوڑ دو جان نہیں۔ میں نے کہا حضرت اب تو ہمارا وقت ہے۔ میرے منہ سے لخت ایک جملہ نکلا، میں نے حضرت ہم سے جان چھڑا رہے ہیں تو ابھی تو 10% ہماری طرف توجہ ہے، 90% اس کی طرف ہے، اس کے بعد تو 90% ہماری طرف ہوگی اور 10% ادھر ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ تو مسکرائے جی سرکار، میں وہ مسکراتے تھے نا ایک سائڈ سے منہ اور کہہ لیں کچھ جواب دینا تو ان سے سیکھے، یہ کہا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کاشانے میں چلے گئے۔ بات یہاں پر یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ طریقت اپنے مریدوں کو خدا تک پہنچاتا ہے، یہ بات یاد رکھو، اور قارئین حضرت نے پہنچایا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ اب کوئی نہ پہنچے تو اس کی لائے، نہ مانے تو اس کی لائے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اللہ کے درجات بلند سے بلند کروا، اور جو نہیں جانتے نہ جانے بھائی کیا فرق پڑتا ہے، دنیا تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آداب سکھاتا ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ اس کے اور مخلوق یا مریدین کے درمیان ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں، اور انہیں صاحب ارشاد، قطب الارشاد یا قطب ولایت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عرف عام میں شیخ طریقت کہلاتے ہیں، عرف عام میں شیخ طریقت کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ یہ تو زیر اور زبر والی ولایت، مزید اگر بیان کروں گا تو شاید آپ بولنا چاہیں، کیونکہ اس کے اسٹیجز سے واقف نہیں ہیں، ورنہ وہ راز اور رموز اس میں آتے چلے جائیں گے، تو لہٰذا اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس سے آگے کی بات کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب کوئی شیخ طریقت دونوں ولایت کا حامل ہے، دنیا سے انتقال کرتا ہے، تو اپنی زبر والی ولایت جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے، جسے چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ ولایت نہ بھی دے، اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ ولایت نہ بھی دے، تو اس شیخ طریقت کا یہ عمل بھی جائز ہے۔ بہت سے ولی اللہ کسی کو نہیں دے کے کرتے، بڑا انتشار تھا، ساتھ لے گئے اپنے، اور یہ کہہ کر گئے کہ اگر کوئی اہل آ گیا تو اپنی قبر سے بھی دے دیں گے اسے۔ یہ تصرف ہوتا ہے ولی اللہ کا۔ ابھی کوئی اہل نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی آ گیا تو اپنی قبر سے بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ نہ دے تو جائز ہے۔ اللہ حق تعالیٰ اس ولایت کو کسی دوسرے کو خود عطا کر دے۔ اچھا، رب کا حکم بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کروں گا، اس کے بعد پھر بیان ختم کر دوں گا، بس کیونکہ اتنا لمبا بیان ہو نہیں پائے گا، وقت کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
اس زمانے میں ایک سلطان المشائخ نے ایک حکایت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کسی بزرگ نے اپنے ایک مرید کو کسی دوسرے بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کروایا کہ رات بساط عالم پر، اللہ بساط عالم، یعنی رات میں عالم کی بساط بچھائی جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مختلف محافل لگتی ہیں اور مختلف کیٹیگریز اور مراتب کے لوگ مختلف محافل میں ہوتے ہیں اور سرکار سب جگہ ہوتے ہیں بنفس نفیس، تو ان کی نگاہ گئی ہوگی تو کیا پوچھتے ہیں کہ بساط عالم پر کیا گزری؟ ان بزرگ نے جواب میں کہلوایا کہ رات کو شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سرہ العزیز نے مسجد آمینہ میں وصال فرمایا، یعنی پوچھ رہے تھے کہ اب کس کی ڈیوٹی لگی ہو، اگر انہوں نے وصال کیا تو اب ان کا حصہ کس کے پاس آئے گا، یہ پوچھا۔ ان بزرگ نے اپنے ایک اور مرید کو آپ کے پاس بھیجا اور معلوم کروایا کہ اب ان کی ولایت کس کو دی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کی بادشاہی حضرت کے پاس ہے۔ چند باتیں تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں، بہت تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں۔ تخت، سیٹ، سلیمانہ کا تاج پہنایا گیا، تاج پوشی کی گئی، باقاعدہ سجائی گئی جگہ، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ مسجد آمینہ میں وصال فرمایا۔ ان بزرگ نے اپنے ایک اور مرید کو آپ کے پاس بھیجا اور معلوم کروایا کہ اب ان کی جگہ کس کو ولایت دی گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مجھے خبر نہیں، اس کے بعد معلوم ہوا، اس کے بعد معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا ابھی بتا، میں بھی تو معلوم کر دوں۔ اصل میں اس سے سیکوینس برقرار رہتی ہے تاکہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ ان کی ولایت شمس العارفین علیہ الرحمہ کو دی گئی۔ آپ رات ہی کو شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے اور شمس العارفین نے اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتے فرمایا کہ میں ایک شمس العارفین تھوڑی ہوں، پتہ نہیں کتنے شمس العارفین ہیں، چھپا گئے۔ تو یہ ضروری تھوڑی ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے، کیا پتہ کس کو ملی ہے، اتنے سارے شمس العارفین ہیں، کیا خبر کن شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے۔ اصطلاحاً تصوف میں خلافت کی بھی دو قسمیں ہیں، اللہ اکبر، دو قسمیں ہیں خلافت، ایک خلافت صغریٰ، دوسری خلافت کبریٰ۔ خلافت صغریٰ یہ ہے کہ شیخ اپنے مرید کی محنت اور ریاضت دیکھ کر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اپنی نظر میں اس کا معاملہ نیک پاتا ہے تو اسے اپنی خلافت دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بتا دیتا ہے کہ بھائی جاؤ تم اپنے گھر سے کام شروع کر دو، جاؤ تم فلانے شہر میں چلے جاؤ، تم فلانی بستی میں چلے جاؤ، یہ دے کر رخصت کر دیتا ہے اور کچھ اپنے وہ دے دیتا ہے، معاملات یعنی فرقہ دے دیا یا دیگر چیزیں کوئی بھی، یا دستار بندی کر دی بھائی میرے خلیفہ ہے کہہ کے رخصت کر دیا، بتا دیا بھائی چلے گئے۔ اور یہ بات پھر مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص خلیفہ ہے۔ اب خلافت کبریٰ یہ ہے کہ جب شیخ کے دل پر الہام ہوتا ہے حق تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کی تعمیر پر، نہ چاہتے ہوئے، اگر نہیں چاہے، ایسا ہوتا ہے بہت سارے واقعات گزرے کہ کس کو خلافت دی جائے، رات میں آئے، کیا نام ہے ان کا، بہت مشہور ہے ان کا نام، ہاں امیر خسرو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امیر خسرو سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ میں اپنی ولایت، نیابت، خلافت سب ان کو دے دوں، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے،
کیونکہ رب کو کچھ اور منظور تھا. تو ایک دن پتا چلا دہلی کے دروازے پر ایک مزدور آیا. تو چراغ الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بھیج دیا کہ جاؤ مزدور کو ہمارا سلام کہنا. تو دیکھا مزدور ایک بڑے سے تھال میں کھیر کھا رہا ہے. دونوں پہنچ گئے اور سلام عرض کیا. کہا کہ سلام کا ہے نظام الدین مولوی. انہیں آؤ کھیر کھا لو. ان کا کہنا تھا نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور کھیر کھانی شروع کر دی. امیر خسرو بڑے نفاست والے تھے. انہوں نے منع ہی نہیں حضرت میں نہیں کھاؤں. ان کو دل میں کراہیت ہوتی طبیعت آدمی کی کراہیت ہوتی. کہا جاؤ کہہ دینا فیصلہ ہو گیا. چراغ الدین نے کھیر کھائی اور امیر خسرو نے منع کر دیا. اب یہ دونوں پہنچے. نظام الدین نے کیا ہوا کیا جواب دیا حضرت نے. کہا انہوں نے کہا کہ چراغ الدین نے کھیر کھائی اور امیر خسرو نے منع کر دیا. ارے کہا دوبارہ جاؤ تم نے کیوں نہیں کھائی تمہیں بھی کھانی چاہیے. ابھی دوبارہ پہنچا. کہا فیصلہ ایک بار ہی ہوتا ہے. فیصلہ تو ہو گیا. واپس آئے نصر الدین. جب واپس آئے کہا تو کہا بہت محبت کرتے تھے. نظام الدین اولیاء فرماتے تھے امیر خسرو میرے بعد تم زندہ کیسے رہو گے. یہ اپنے مرید کو فرماتے تھے اتنی محبت. لیکن رب تعالیٰ کو منظور کچھ اور. پھر نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی خلافت ولایت نیابت سب کچھ دے دی. اور دینے کے بعد ان کو اپنی مسند پر بیٹھا کے اپنا سجادہ بنا دیا. اسی طرح اور بھی تو رب کی طرف سے جب الہام ہو جائے. اچھا بزرگان دین یہ کرتے ہیں جب تذبذب کا شکار ہوتے ہیں نا امام کا تو پھر یہ کرتے ہیں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کو کہلوا دوں ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے. تو پھر رب کی طرف سے ہدایت آتی ہے. بس تو الہام رب کی طرف سے ہوتا ہے. اسے خلافت کبریٰ اور نیابت متعلقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان سے متعلق اب یہی ہے. اور اس طرح کی خلافت کا حامل ہی اپنے شیخ کا قائم مقام ہوتا ہے یعنی جانشین ہوتا ہے. اور اس کا سجادہ کا وارث ہونے کا کے علاوہ شیخ کے جملہ تبرکات کا بھی مستحق ہوتا ہے. اللہ اکبر. خلافت صغریٰ ہو یا کبریٰ آپ بات سمجھ لو. خلافت کبریٰ ہو یا صغریٰ اللہ اکبر. مگر عامل خلافت میں درجہ ذیل اوصاف کا پایا جانا بہت ضروری ہے. نمبر ایک صاحب علم اور معرفت ہونے کے علاوہ صاحب ورع اور صاحب تقویٰ بھی. یعنی علم بھی رکھتا ہو اور علم کی معرفت بھی رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور ولا اور ورع بھی ہو. اللہ اکبر. نمبر دو کامل نسبت کامل طریقت اور کامل توجہ. نمبر تین صاحب حسن خلق نہایت خوش اخلاق اور پرخلوص اور صاحب استغنا ہو. یعنی ان کا دل دنیاوی مفادات سے بے نیاز ہو جیسے فارغ نظر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک فیصلہ کرانے کے لیے ایک اور سن لو جس سے دوسرے مسلک کا ایک شخص حضرت صاحب کے چاہنے والے کا درمیان ایک معاملہ ہو گیا کسی پلاٹ کے یا کسی معاملے کے متعلق. وہ حضرت کے پاس لے کر آئے. بولے قاری صاحب سے فیصلہ کروائیں گے. دوسرا شخص مان لیا جس کا تعلق کسی دوسرے مسلک سے تھا. وہ مان گیا. کہنے ہاں ٹھیک ہے جو قاری صاحب فیصلہ کر دیں گے میں مان گیا. مدعا قاری صاحب کی عدالت میں رکھا گیا. قاری صاحب نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد اپنے چاہنے والے کو چھوڑ کر سامنے والے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ صحیح ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو. وہ مان کے باہر نکل کے کہہ رہے قاری صاحب کو ان معاملات کی خبر نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہہ رہے وہ ان معاملات کو جانتے ہیں. بھائی پھر لے کے کیوں گئے تھے پہلے؟ یعنی تمہارے حق میں دے دیتے تو سارے معاملات جانتے تھے.
اور تمہارے خلاف بس ختم کر رہا ہوں اور تمہارے خلاف دے دیا تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں معاملات کو. مثال زندہ موجود ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا. اللہ اکبر. تو ایک پیر کے لیے وہ شفیق کی ہو، اپنے مریدین سے اولاد جیسا برتاؤ کرے، خود بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہو، اور مریدوں کو بھی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب یہ کہنا آج کے دور میں صحیح پیر کہاں ملتا ہے، یہ لوگوں میں ہو گیا ہے نا. یار اللہ کے ولی کہاں ملتے ہیں؟ یہ بتاؤ، میں ابھی تمہیں ایک دلیل ثابت کرتا ہوں. قرآن جو ہے وہ کب تک کے لیے آیا ہے؟ آج سے پہلے تک کے لیے آیا تھا یا آج کے لیے؟ بتاؤ مجھے. قیامت تک کے لیے نا. تو اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھ جاؤ. تو اس کا مقصد قیامت تک سچے پیدا ہوتے رہیں گے. قرآن کی آیت ہے نا، اس کا مطلب قیامت تک سچے جیسے نیتار لوگ پیدا ہوئے. اور کتنے ہوں گے اس وقت بھی. لیکن ہم اپنے نفس سے باہر نکلیں گے تو پہچانیں گے. ہم تو اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ایک مکان ہے تو دو کی کوئی طریقہ بن جائے، دو ہے تو چار کا بن جائے. ایسا ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. اور پیروں کے پاس اسی لیے آتے ہیں، وہ عامل ہوتے ہیں جو پیر بن کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے مسائل حل کریں. کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ارے آپ اپنے موقع کے ذریعے آپ کے پاس جو جن ہم نے سنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہوتے ہیں. نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں اللہ کا عام بندہ ہوں. جس طرح سے تم اس کے فضل کے متلاشی بن جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. ابھی جو کہ پرسوں کی بات ہے، میں نے کہا بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا نہیں، آپ کے پاس بہت جن ہے. اور میں بھائی کوئی نہیں ہے یار، شریعت کی راہ پہ چلو، اس راہ پہ. اسی طرح لوگوں نے بدنام کیا. اسی طرح یعنی اللہ کے بندے کو یہ لوگ چڑھاتے ہیں اور چڑھا کے گراتے ہیں. حضرت کیا کہتے ہیں؟ پیٹ تھوڑی ہوتا ہے، مریدیں بڑھاتے ہیں. تو یہی حال اس وقت لوگوں کا ہو گیا. لیکن گھر والے نہیں مانتے. ایک صاحب اپنے گھر میں آئے اور واقعی ولی تھے. ان کی بیگم نے دیکھا، بولیں گے تم ولی ہو؟ اللہ کا ولی پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ کل میں نے دیکھا کہ اثر کے ٹائم جھاڑو لگا رہی تھی تو ایک صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے. ہوا میں اڑ رہے تھے تو میں نے دیکھا ان کا اڑنا. ایسے ولی ہوتے ہیں. تم نے غور نہیں کیا؟ نہیں تو تھا، وہ نہیں تو تھا. یعنی جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. سمجھ رہے میری بات؟ جو میں سمجھا حقیقت سمجھانا چاہ رہا. اگر یہ حقیقت ہمارے سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور لوگ کرامت کے چکر میں اپنا دین بھی برباد کرتے ہیں. دنیا میں کرامت ہے کیا؟ ہمیں سمجھا دوں اور ہنسا بھی دوں آپ کو تھوڑا سا، یعنی مسکرا جانا. اگر پانی نشیب کی طرف بہے تو اس کی فطرت ہے بہنا. لیکن پانی اگر نشیب سے اوپر کی طرف چڑھے تو یہ کرامت ہے. بھائی کرامت نہیں، سب بتاؤ. یعنی نیچے سے اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے، یہ کرامت ہے نہیں؟ تو پانی کی موٹر کی کرامت سب سے بڑی ہے کہ وہ ٹینک سے پانی کھینچ کے 5 منزلہ بلڈنگ کو چڑھا دیتے ہیں. اگر کرامت کے پیچھے بھاگنا ہے تو پھر ایسے بھاگو گے. تو حقیقت سمجھو، شریعت سمجھو، طریقت سمجھو. قاری نثار صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو رہنمائی دے گئے اس کو سمجھو. آج ان کا عرس تھا، یہی پیغام میں نے دیا. چاہ جائیے کہ میں بتاتا کہ ان کا نام محمد نثار الحق صدیقی ہے، ان کے والد کا نام انور الحق صدیقی ہے، ان کے دادا کا نام اسرار الحق صدیقی ہے. وہ طوطی ہند کے بولتے ہیں، ان کا یہ کام ہے. فلانی جگہ نوکری کرتے تھے، انہوں نے میٹرک فلانی جگہ سے پاس کیا، انہوں نے فلانے ادارے میں جاب کی. سب بتاتا بھی جا رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا بھی جا رہا ہوں. تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی بدلاؤ آئے گا زندگی میں؟ یا ان کے درجات بلند ہوں گے اس سے؟ نہیں. لیکن
لوگ چاہتے ہیں کہ رسم کی طرح سے عرس منایا جائے، جیسے میں نے شروع میں کہا، تو پھر وہ رسمن عرس منانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ رس کے رہ جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ فلسفہ کیا ہے، وہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاد اور روح بلالی نہ رہی. اب میں ایک بات اور سمجھا دوں، آپ کو اپنے پیر کے متعلق سمجھ میں آ جائے گا، بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے پیر کیسے تھے. آپ کے پیر کیسے تھے یا قاری نثار صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں. اللہ کو تین قسم کے ہوتے ہیں لوگ. ایک پیر وہ ہوتا ہے شیخ کامل، جو خود کامل ہوتا ہے مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتا. خود کامل ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں بنا سکتا، مگر تصوف کی ابتدائی تعلیم دے سکتا ہے، یعنی تصوف کی سیڑھی پر چڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شیخ مکمل، یہ خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کامل بنا دیتے ہیں، یعنی رب سے ملا دیتے ہیں اور بیچ سے نکل جاتے ہیں. خود بیچ میں دیوار بن کے نہیں کھڑے رہتے. جب کوئی مشکل آئے تو ہمارے پاس آ جانا، جاؤ ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا. باندھ کے نہیں رکھتے، میاں تمہیں تو جانے نہیں دیں گے، ہم نے تو تمہیں کو تلاش کیا. ایسا نہیں ہے. اور شیخ اکمل یہ کہ شیخ مکمل کسی قابلیت رکھتے ہیں مگر مغلوب الحال ہوتے ہیں، جیسے شیخ ابراہیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. انہیں اپنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی، یعنی رب کی ذات پہ اتنا مستغرق ہوتے ہیں جو دوسروں کی جانب توجہ کریں. تو پتہ چلا کہ پیر کو شریعت کا علم بھی ہونا چاہیے جیسے فاروق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا، اور طریقت کا بھی علم ہونا چاہیے جیسے فاروق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا، اور حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے جیسے فاروق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا، اور معرفت کا بھی علم ہونا چاہیے جیسے فاروق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ میں آئی میری؟ بس چند باتیں اس کا مختصر خلاصہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا، کیونکہ پھر پوری پیری مریدی کی بات بھی ایک لمبی بات ہے، تو وہ پھر کبھی سے یار دینا صحبت. تصوف چند ظاہری رسومات کی ادائیگی یا کثرت مذاہب کا نام نہیں بلکہ تزکیہ باطن کا نام ہے. اس کو پہلے سے مان لیں. یہ نوٹس میں نے تیار کیے ہیں، اس وجہ سے کہ سیکوینس برقرار رہے گا، تو اس سے یہ ذہن میں رہتا ہے کہ آپ یہ اسٹیپ دے رہے ہیں. صوفی وہ ہے جو ظاہری شریعت پر، یاد رکھو صوفی کون ہے؟ صوفی وہ ہے جو ظاہری شریعت پر عمل پیرا ہو کر علم باطن حاصل کرے. شریعت احکامات تکلفیہ کا نام ہے جس میں اعمال ظاہری اور باطنی دونوں شامل ہیں. اللہ اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقویٰ تزکیہ باطن سے حاصل ہوتا ہے، جس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. یہ سب میں نے بیان کیا ہے، اب اس کا سینٹرل آئیڈیا بیان کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے. اصطلاحاً ولی وہی شخص کہلاتا ہے جو اس ولایت خاصہ کے ساتھ موصوف ہو. خاص ولایت کی بات ہے، عام تو مومن ہر مومن ہے. اللہ اکبر. اور یہ کرام وہی کہلاتے ہیں جو وصال بحق ہوتے ہیں اور مقام بقا کی طرف واپس نہیں لوٹتے، کیونکہ وہ فنائی نہیں ہوتی. تو بقا کی طرف کیا لوٹنا؟ جس عالم سے گئے تھے پھر تصرف فرماتے ہیں اسی عالم میں. اور وہ تصرف دیکھا ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا، جن کا وہ سے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، میں جانتا ہوں. انہوں نے کیونکہ اپنے دل کی بات ہم سے کی ہے، بتایا ہے، اکثر بتاتے ہیں. اللہ کو بتا سمجھ رہے ہو؟ میں بڑا چڑھا کے نہیں بیان کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ کو بتا. صاحب ارشاد اولیاء کرام خود بھی واصل بحق ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی واصل بحق کرتے ہیں، اور یہ مقام بقا کی طرف لوٹتے ہیں. اچھا، صاحب ارشاد اولیاء کرام کو ہی شیخ طریقت اور رہبر شریعت کہا جاتا ہے، جیسے میرے مرشدی نثار ملت قاری محمد فاروق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہم ارفع درجاتک یا رافع درجات، اللہم لا زال شموس
فیضانکم وما علینا الا البلاغ المبین. بہت معذرت کے ساتھ جن لوگوں کی یہ خواہش ہو، پتہ نہیں مجھ سے ہوتا نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں، وہ ویسپا چلاتے تھے، اتنی اسپیڈ میں چلاتے تھے، ایسے چلاتے تھے، یوں چشمہ لگاتے تھے اور یہ کرتے تھے. یہ میں نہیں سمجھتا، یہ ان کی ذات ہے. ان کا کردار دیکھو. اس تقریر میں، پوری تقریر میں میں نے ان کا کردار بیان کیا. اگر اس میں سے نکالنا چاہو تو نکال کے اس پہ عمل کر لو اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لو. اور ایک نصیحت ضرور کرو، اس کو پلے سے باندھ دینا. جب تک اپنا یہ صاف نہیں کرو گے، کسی کی طرف سے بھی، چاہے دوستوں کی طرف سے، چاہے گھر والوں کی طرف سے ہو، رشتہ داروں کی طرف سے ہو، بیوی بچوں کی طرف سے ہو، بہن بھائیوں کی طرف سے ہو، ماں باپ کی طرف سے ہو، خود اپنی طرف سے ہو، تب تک تم کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. اس کی صفائی بہت ضروری ہے. جب یہ صاف ہو جائے گا تو سلوک کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لو گے. یہ آج پہلا نقطہ نہیں ہے. یعنی اچھا، اس کا صاف رکھنا کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے مل رہا ہوں تو سب کو بڑے بڑے یاد پڑی ہے اور پیچھے کہنا یار وہ تو ایسا خراب ہے، اور نہیں بھی کہنا تو دل میں کہنا آپ نے یار بڑے ہوتے ہیں، کیا کہنا ہم سے زیادہ بڑے ہیں کیا. یہ ساری چیزیں نکال دو. بس دیکھو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. جب ہماری اپنی ذات کی اصلاح ہوگی تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، تو پھر ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی تو اداروں کی اصلاح ہوگی، اور اداروں کی اصلاح ہوگی تو پھر تم اداروں میں صحیح لوگ لاؤ گے نا. انتخاب بھی صحیح لوگ کا کرو گے. ایسا تھوڑی ہوگا کہ 22 کروڑ پر 22,000 حاوی ہو جائے اور پھر تم پوچھتے کاٹتے رہو. تم تو صاف تو کر ہی نہیں رہے، کام تو کر رہے ہو نا پوچھتے کاٹنے کا، صاف تو نہیں کر رہے. جب صاف کرو گے تو اللہ کو بھی راستے میں، ورنہ پھر تمہیں اسی گدڑیے کی طرح بہکاتا رہے گا، دوڑاتا رہے گا جس کی بھیڑ ادھر ادھر بھاگتی رہے. وہ ایک واقعہ ہے. اس کی ایک مثال 1917 کا ایک 5 منٹ ہوگا بس، اس سے آپ کے بات سمجھ نہیں. 1917 کا ایک واقعہ ہے. کہہ رہا یہ مائک لے لیتے تو چھوڑتے نہیں. کسی صاحب نے تو مجھے ملا دیا کہ 2 خصوصیات ان کی ایسی ہیں، ایک یہ مائک لے کے چھوڑتے نہیں ہیں، اور دوسرا آج ہی دوپہر کو مجھ سے کہہ رہے تھے دوسری ایک بات دیکھو میری تو. تو اب یہ بات 5 منٹ کا واقعہ. ایک انگریز اب آ رہا ہے، انگریز آ رہا ہے آپ کے پاس، آ گیا آپ کے سر پہ، کفار آ گئے آپ کے سر پہ. یاد رکھو نبی پاک کی حدیث ہے کہ دشمن کی چال یہ ہوتی ہے کہ تمہاری صفوں میں گھس کے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. اس بات کو سمجھ لو، سمجھ میں آ جائے. تو پہاڑوں میں گیا عراق کے 1917 میں. معوذہ نام تھا، معوذہ نام تھا، ایسا کچھ نام تھا. اس نے بکری چرانے والے چرواہے کو دیکھا. اس کے ساتھ انٹرپریٹر تھا، یعنی ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے. اس کے کہا اس کو بلایا، کہا اس سے کہو کہ اگر یہ اپنا کتا ذبح کر دے تو میں اسے 1 پاؤنڈ دوں گا. پوری ریوڑ تھا، یہ سننے والی بات ہے. میں اسے 1 پاؤنڈ دوں گا اگر یہ ذبح کر دے. تو اس نے اس کو بتایا کہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اس نے لگایا بولنے یار 1 پاؤنڈ تو آدھے ریوڑ سے زیادہ کا ہے، اتنی بڑی کرنسی تھی. اس نے کہا اس کے قدم میں اس کو ذبح کر دی. اس انگریز لارڈ کے وائسرائے تو آ چکا ہے، انگریز لارڈ کے قدموں میں اس کو ذبح کر دیا. ذبح کر دیا. اس نے 1 دے دیا، فائن اس کو 1 پاؤنڈ دے دیا. پھر اس نے کہا 1 پاؤنڈ نہیں ہوا، اگر تم اس کی کھال اتار دو، اگر تم اس کی کھال اتار دو تو تمہیں 1 پاؤنڈ اور دوں گا. اس نے کہا بہت اچھا تھا. اس نے کھال بھی اتار دی اس کتے کی. جب کھال اتار دی تو اس نے 1 پاؤنڈ اور دے دیا. پھر یہ کھڑا رہا، کہہ لے اچھا تم اگر اس کی بوٹیاں کر دو گے تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دوں گا. اس نے کہا اس میں کیا ہے. اس نے پوری بوٹیاں بنا دی، اس کی 1 پاؤنڈ اور دے دیا. اب لارڈ چل دیا. اب چل دیا تو یہ پیچھے پیچھے چرواہا پیچھے پیچے. اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت یہی ہو گئی ہے، یہی ہو رہا ہے. اب یہ اس کے پیچھے پیچھے. اس نے اس کو آواز نہیں دی، بڑا روکا، کیا بات ہے. اس نے انٹرپریٹر سے کہا کہ صاحب سے کہو کہ اگر 1 پاؤنڈ اور دے دے تو میں اس کا گوشت بھی کھا لوں گا، اس کا گوشت بھی کھا لوں گا. یہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. نظر نہیں آ رہا؟ آنکھیں نہیں کھولتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو پھر؟
کیا سنتے ہو؟ تو اس نے پلٹ کر کہا نہیں بس مجھے دیکھنا تھا کہ تمہارے اندر کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے اور تم کتنے اپنے دین سے خبر رکھنے والے ہو، اس کو جاننے والے ہو، اور کتنے متحد اور متفق ہو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کہا وہ تمہارا کتا تمہارے پورے ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا، تمہارا محافظ، ایک پوائنٹ میں تم نے اپنے محافظ کو ذبح کر دیا، پھر وہ کتا تمہارا دوست بھی تھا، دوسرے پوائنٹ میں تم نے اس کی ڈھال بھی اتار دی، تیسرے وہ تمہارے لیے حرام تھا، تم دین سے نابلد ہو، اب نہیں، ایک پوائنٹ کی خاطر تم اس کے گوشت بھی کھانے کو تیار ہو، جاؤ میرا کام ہو گیا جو میں نے چیک کرنا تھا چیک، تو آپ بھی چیک کیے جا چکے ہو بھائی، کئی جگہ پہ چیک کیے جا چکے، یہ نثار ملت کا عرض ہے تو وہی پیغام دے رہا ہوں جو نثار ملت دیتے ہیں اور جو دے گئے ہیں۔ کہا تم نے اس حرام کو کھانا کو بھی قبول کر دیا ایک پونے کی لالچ، ٹھیک ہے؟ اب پھر اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہوا کہ جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، تمہیں اس قوم سے کوئی خطرہ نہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔